الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الفرقان پروگرام کے سلسلے میں عقائد کا بیان چل رہا تھا اور اس میں توحید اور شرک کے موضوع کے بعد ہم نے مسئلہ تقدیر کا انتخاب کیا تھا، اور اس پروگرام میں اولاً ہماری کوشش یہی ہے کہ ان تمام عقائد پر تھوڑا تھوڑا کلام کر لیا جائے کہ جو بہت ہی زیادہ اہم ہیں، کہ ان میں تھوڑی سی خرابی یا تو ہمیں کفر میں مبتلا کرے گی یا بدعتی بنا دے گی، یا ہم بدعتی بن جائیں گے۔ اس لیے مسئلہ تقدیر کا انتخاب کیا، اور انشاءاللہ عقائد کا بیان چلتے ہی رہے گا۔ مسئلہ تقدیر کا آج انشاءاللہ یہ آخری پروگرام ہوگا۔ اس میں ابھی تک جو ہم بیان کر چکے ہیں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کے پیدا ہونے سے کئی ہزار سال پہلے قلم کے ذریعے لوح محفوظ پر ہماری پوری تقدیر کو لکھوا دیا۔ یہ کہہ لیں کہ بہت سی چیزیں لکھوا کر انہیں مقرر کر دیا کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا، لیکن جو کچھ لکھوایا اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تو ایسا ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے اور ہمیں اس میں کوئی قدرت و اختیار بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے لیے فیصلہ کرنا چاہا وہ مقرر کر دیا، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو لکھوا تو دی گئی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہی تھا کہ بندوں کو جب دنیا میں بھیجا جائے گا، پیدا کیا جائے گا، تو انہیں ان معاملات میں قدرت و اختیار دیا جائے گا۔ لہٰذا جو گناہ، ثواب، نیکی، بدی، ہدایت، گمراہی کے مسائل ہیں، اس میں ہم خود مختار ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی مسائل ہیں ان میں ہمیں کوئی اختیار نہیں، اس میں مجبور محض ہیں۔ جیسا اللہ کا فیصلہ ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ لہذا ہدایت و گمراہی کے علاوہ مسائل میں ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا حکم ہے۔ ہاں، کوشش ترک نہیں کرنی چاہیے یہ سوچ کر کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو ملے گا ملے گا، تو کوشش کس چیز کی رہی؟ یہ تو پہلے ہی ہم نے آپ کو وضاحت کر دی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کر کے دکھائی اور اللہ نے کوشش کا حکم دیا، لہذا ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ لیکن جو ہدایت اور گمراہی کے مسائل ہیں اس میں چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مجبور نہیں کر دیا، لہٰذا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی چوری میں نے اس لیے کی ہے، ڈاکہ میں نے اس لیے ڈالا ہے کہ اللہ نے پہلے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ نے لکھوایا ضرور ہے، لیکن وہ حکمن نہیں ہے کہ ایسا لکھو اور یہ ایسا کرے، تو ہم پہ مسلط نہیں کر دیا گیا، نافذ نہیں کر دیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کے ذریعے جانا۔ ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے ملاحظہ فرمایا، اس کو لکھ دیا چوری کرے گا۔ ایک شخص کو اس ٹائم نماز پڑھتے ہوئے ملاحظہ فرمایا، لکھ دیا یہ نماز پڑھے گا۔ تو جو کچھ ہم اپنے قدرت و اختیار سے کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کے ذریعے ہماری پیدائش سے پہلے ہی جان لیا اور اسے وہاں پر لکھوا دیا۔ لہذا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی جب اللہ نے لکھوا دیا تو میں اب میری گرفت کیوں؟ یہ گناہ تو اللہ نے پہلے ہی لکھوا دیا تھا۔ یہ جاہلانہ خیال ہے، اس کو نکالنا چاہیے۔ آپ اپنی قدرت و اختیار سے کوئی غلط کام کرتے ہیں، اپنے قدرت و اختیار سے نیک عمل کو اختیار کرتے ہیں، اس پر پھر اجر و ثواب ملتا ہے، یا گناہ ہے تو سزا ملتی ہے۔ ایک کویسچن جو آخر میں ہم نے عرض کیا تھا کہ کیا لوح محفوظ کے لکھے ہوئے میں تبدیلی ممکن ہے، تو شرعی مسئلہ یہی ہے، علماء اسلام اس پر متفق ہیں کہ لوح محفوظ میں لکھے ہوئے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ کہ یہاں تک علماء متکلمین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نبی بھی لوح محفوظ کے لکھے ہوئے کے خلاف دعا کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں اس دعا سے روک دیتا ہے۔ لہٰذا جیسے کہ ہم نے آپ کو مسلم کی حدیث سنائی تھی، حدیث نمبر 4788، اس میں نبی کریم کا فرمان موجود ہے کہ جفت بہل اقلام و جرت بہل مقادیر، کہ جو کچھ معاملات ہیں ان کے سلسلے میں قلم خشک ہو چکے ہیں، انہیں لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے۔ خشک ہونے کا مطلب یہ کہ اب دوبارہ وہ تر ہو کے کوئی نہیں لکھے گا، ختم، جو ہو گیا۔ اور وہ جرت بہل مقادیر، اور اسی کے ساتھ تقدیریں جاری ہو چکی ہیں، لہٰذا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوتے، ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ الگ الگ آیات ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ لوح محفوظ کا لکھا ہوا اب بالکل تبدیل نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ یہ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2065 ہے، کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء،
کہ تقدیر کو رد نہیں کرتی مگر دعا، ولا یزید فی العمر الا البر، اور عمر کو زیادہ نہیں کرتی مگر نیکی، یعنی اگر کوئی نیک عمل کرے گا تو اس کی عمر بڑھ جائے گی۔ اور تقدیر قضا، یعنی قضا سے مراد وہی تقدیر ہے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے اسے دعا کے علاوہ کوئی چیز رد نہیں کرتی، یعنی لوٹاتی نہیں ہے۔ تو اس سے تبادل ذہنی یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم دعا کریں گے تو تقدیر کا لکھا ہوا بدل جائے گا، اور اسی طرح اگر کوئی نیک عمل کرے گا تو عمر بڑھ جائے گی۔ مثلا اللہ نے 60 سال لکھی ہے تو اگر وہ نیک عمل کرے گا تو 70 سال بھی ہو سکتی ہے، تو یہ بھی لکھے ہوئے میں تبدیلی تو ہو گئی۔ تو اس کا جواب جاننے کے لیے بات سمجھ لیجئے کہ فقہا نے فرمایا، علماء متکلمین فرماتے ہیں کہ تقدیر کی یا جو کچھ اللہ نے لکھوایا اس کی دو قسمیں ہیں، ایک قضائے مبرم کہلاتی ہے، ایک قضائے معلق کہلاتی ہے۔ ایک تیسری قسم بھی بنائی ہے لیکن یہ دو بڑی ہیں، اس کو آپ سمجھ لیں، ایک قضائے مبرم اور ایک قضائے معلق۔ قضائے مبرم کہتے ہیں جس کو پختہ کر دیا گیا ہو۔ تو ایک تو قضا ایسی ہے، یعنی قضا مینز اللہ کا فیصلہ جو ہمارے لیے، اسی کو آپ تقدیر بھی کہتے ہیں، اسی کو نصیب، اسی کو قسمت بھی آپ کہتے ہیں۔ ایک تو ایسا ہے جو پختہ ہے، پختہ کا مطلب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اور ایک کہلاتی ہے قضائے معلق۔ معلق مانے لٹکی ہوئی، یعنی اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو جو کچھ لوح محفوظ میں لکھوایا گیا ہے وہ قضائے مبرم ہے، اور جو صحف ملائکہ میں ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا 15 شعبان کو فرشتوں کو صحائف دے دیے جاتے ہیں کہ اس پورے سال میں کس کس کو کیا کیا رزق ملے گا اور کون کون مرے گا، یہ صحیفے دے دیے جاتے ہیں۔ اس میں جو کچھ لکھا ہے یہ بھی تو اللہ کا ایک فیصلہ ہی ہے، اور یہ قضائے معلق کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں آپشنز لکھے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ شخص دوا استعمال کرے گا بچ جائے گا، نہیں کرے گا تو مر جائے گا، دو لکھے ہوئے ہیں۔ تو چونکہ اس میں معلق ہو گئی، ایک چیز پختہ نہیں کی گئی ہے، گویا کہ لٹکی ہوئی چیز یا ادھر یا ادھر، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ دوا استعمال کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ لوح محفوظ میں لکھوایا ہوا ہے۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ جو یہ حدیث پاک ہے، ترمذی کی جو حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ قضائے معلق کے بارے میں ہے، یعنی جو اب سرکار نے فرمایا کہ دعا قضا کو، یعنی اللہ کے فیصلے کو بدل دیتی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جو قضائے معلق یعنی فرشتوں کے صحائف میں دو اللہ تعالیٰ نے آپشنز رکھے ہیں، ان میں سے ایک کو ہٹا کر، یعنی دعا کی برکت سے انسان دوسرے والی چیز تک پہنچ سکتا ہے، اس تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی اس سے بچ جائے گا۔ مثال کے طور پر کہ اگر یہ بزرگ دعا کر دیں گے تو یہ شفا یاب ہو جائے گا، ورنہ مر جائے گا۔ اب بزرگ نے دعا فرما دی تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ تو گویا کہ جو لوح اس میں قضائے معلق میں یا فرشتوں کے صحیفے میں ایک چیز لکھی تھی وہ تو رد ہو گئی نا، تو اس کو بیان فرمایا۔ لیکن لوح محفوظ میں لکھا ہوگا کہ فلاں وقت میں اس بیمار شخص کے لیے ایک بزرگ دعا کریں گے تو یہ اس شخص بیماری سے نجات پا جائے گا، شفا یاب ہو جائے گا۔ وہاں ایک چیز لکھی ہوگی، یہاں دو، تو یہاں جو دو لکھی ہیں ان میں سے ایک چیز رد ہو جاتی ہے، اس کو سرکار نے فرمایا ایسا ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور۔ مثلا 60 سال کی عمر ہے، نیکی سے 60 سال ہی رہے گی، مقدار میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو وہ بڑی طویل محسوس ہوگی کہ مثلا اتنی اللہ تعالیٰ اس کو فراوانی چیزوں کی عطا فرمائے گا، ٹینشن سے بچائے گا، کثرت مصروفیات سے بچائے گا، کہ اس کو وہ 60 سال ہی بہت زیادہ لگیں گے، اور جو تفکرات میں ہوتا ہے اس کو کتنی طویل عمر دے دی جائے اس سے بڑی مختصر سی محسوس ہوتی ہے۔ یا تو یہ مطلب ہے، اور یا وہی ہے کہ صحف ملائکہ کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ اگر یہ نیکی نہیں کرے گا تو 50 سال عمر ہے، نیکی کرے گا تو 60 سال عمر ہے، دو چیزیں لکھی ہیں۔ اب اگر نیکی کر لی اس نے تو پہلے والی چیز رد، نہیں کی تو یہ رد، لیکن وہ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا اگر وہ نہیں کرنا ہوگا تو وہاں لکھا ہوگا یہ نیکی نہیں کرے گا، عمر 50 سال رہے گی، اور اگر کرنی تھی اسی قسمت میں ہے تو اللہ نے وہاں پہ لکھوایا کہ یہ نیکی کرے گا اور اس کی عمر 60 سال ہوگی۔ تو وہاں والے لکھے ہوئے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اس پر علماء متفق ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے ایک اور جہت سے ذرا اس کو دیکھ لیجئے کہ جو کچھ لوح محفوظ میں لکھوایا، ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں دو پہلو ہیں، ایک میں انسان مجبور محض ہے اور پہلو ہے، ایک میں انسان مجبور محض ہے اور ایک میں خود مختار ہے۔ جس میں خود مختار ہے وہ گناہ ثواب نیکی بدی کے مسائل ہیں۔ ان میں
لوح محفوظ میں لکھے ہوئے میں تبدیلی اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ اگر تبدیلی مان لی جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف معاذ اللہ لا علمی، کم علمی یا جہالت کی نسبت ہوگی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ایک شخص نے لکھوایا کہ اس وقت یہ چوری کرے گا، اور وہ اگر چوری نہ کرے بالفرض تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ چوری کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف جہالت کی نسبت ہو جائے گی۔ لہذا جو اللہ نے لکھوایا ہے ویسا ہی ہوگا، لیکن ہم تفصیل خوب بیان کر چکے ہیں کہ لکھوا کر مسلط نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا کہ کون اپنے قدرت و اختیار سے کیا کیا کر رہا ہے، وہ وہاں پہ لکھوایا۔ اور جو دوسرا حصہ ہے یعنی ہدایت اور گمراہی کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فیصلہ کر لیا ہے، اور نبی کریم نے واضح فرما دیا کہ اب کوئی کمی نہیں ہو سکتی، کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی، قلم قدرت خشک ہو چکا ہے۔ لہذا دونوں کے بارے میں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ لوح محفوظ پہ لکھے ہوئے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پہلے دیکھ لیجئے کہ جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں چند روایات۔ بخاری کی حدیث پاک ہے اور باب قائم کیا ہے کہ جف القلم علی علم اللہ، خشک ہو گیا قلم اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ارشاد فرمایا کہ جف القلم بما انت لاق، اے ابو ہریرہ جو کچھ چیز تجھے ملنے والی ہے اس کے سلسلے میں قلم قدرت خشک ہو چکا ہے۔ یعنی جو تیرے لیے لکھوا کر، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ججز حضرات ہوتے ہیں جب کوئی پھانسی وغیرہ کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو قلم کو توڑ دیتے ہیں تاکہ اس کو کچھ چینج نہ کر سکے، وہ مخصوص نبیں ہوتی ہیں اس کو توڑ دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ سرکار یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو تیرے لیے اللہ نے قلم قدرت سے لکھوایا اس کے بعد وہ قلم خشک ہو چکا ہے۔ خشک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوبارہ اس کو اندر تبدیلی کرنی ہوتی دوبارہ اس کو ڈبو کے یقینی سی باتیں لکھنا ہوتا، تو خشک ہو چکا ہے، یعنی اب وہ کبھی تر نہیں ہوگا تو اس میں تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی ہے، لہذا لوح محفوظ کے لکھے ہوئے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکے گی۔ میں بہک سا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ مسلم کی روایت حدیث نمبر 4814 میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ تھی، یہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایک دفعہ دعا کرتے ہوئے ملاحظہ فرمایا جس سے مراد ان کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے جو میرے شوہر ہیں، میرے والد ہیں، میرے بھائی ہیں، ان سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ شارح نے لکھا ہے اس سے مراد آپ کی یہ تھی کہ جتنی تو نے انہیں عمریں عطا فرمائی ہیں، جو فائدے عطا فرمائے ہیں، سب مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ یعنی راوی کہتے ہیں کہ آپ نے دعا کر رہی تھیں کہ اللہم امتعنی بزوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے نفع عطا فرما دے میرے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، و ابی سفیان اور میرے والد ابو سفیان کے ساتھ، و بھی اخی معاویہ اور میرے بھائی معاویہ کے ساتھ۔ قالا، تو یہ راوی کہتے ہیں کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو پہلے جو کچھ فرمایا اس کے خلاصہ یوں سماعت فرما لے کہ سرکار نے منع فرمایا کہ تم یہ مخصوص چیزوں کے لیے دعا نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو فیصلہ کر چکا ہے ہو سکتا ہے یہ چیزیں تمہاری قسمت میں نہ ہوں، تو تم ایک ایسی چیز کا سوال کر رہی ہو کہ جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہی نہیں، اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا تو تبدیل ہو نہیں سکتا، لہذا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے دعاؤں کی وجہ سے چیزیں مل جائیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پناہ مانگو اور اس کا فضل طلب کرو۔ اب یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قد سألت اللہ، بے شک تو نے سوال کیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے، لآجال مدروبۃ، ان مدتوں کا جو مقرر کر دی گئی ہیں، یعنی تم نے طویل عمر مانگنے کی کوشش کی حالانکہ یہ مدت تو اللہ کی طرف سے مقرر ہے، وہ ایام معدودۃ، اور تم نے سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ سے گنے ہوئے دنوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے تو گنتی مقرر کر دی ہے، تم زیادہ کی طلب کر رہی ہو، وہ ارزاق مقسومۃ، اور تم نے ایسی رزقوں کا سوال کیا ہے جو پہلے سے تقسیم شدہ ہیں، وہ اللہ نے تقسیم کر دی ہیں، گویا کہ تمہارے حق میں اس کی تقسیم ہو چکی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، تو اب زیادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لن يعجل شيئا قبل حله، لہذا سرکار نے فرمایا کہ کوئی
کوئی بھی ہرگز جلدی نہیں کی جائے گی کسی بھی شے کی اس کے اترنے سے پہلے، یعنی جو اللہ نے تمہارا لیے فیصلہ کیا اس سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ کوئی شے تمہیں پہلے مل جائے، او یؤخر شیئا عن حلہ، اور اسی طرح کوئی چیز مؤخر نہیں کی جائے گی اترنے سے پہلے، یعنی جب وہ چیز اترے گی تو پھر اس کے بعد اس میں تاخیر نہیں ہے، گویا کہ اللہ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ یہ چیز تمہیں اس وقت ملے گی تو پھر وہ مؤخر نہیں ہو سکتی ہے کہ کوئی ہمارے لیے بد دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق نہ ملے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ ملے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہو سکتا، وہ مل کر رہے گا۔ لہٰذا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ عطا فرمایا، نصیحت فرمائی کہ وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللَّهَ أَنْ يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، اور اگر تم سوال کرتی اللہ تعالیٰ سے تو تم یہ سوال کرو کہ وہ پناہ دے دے تمہیں آگ کے عذاب سے، او عذاب فی القبر، یا قبر کے عذاب سے، اگر تم یہ اللہ سے سوال کرتی تو کانا خیرن و افضلا، تو یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہوتا اور افضل بھی ہوتا۔ تو گویا کہ ہمیں ایک تعلیم دے دی گئی کہ کوئی چیز مخصوص کر کے اللہ سے طلب مت کرو، یہ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث پاک ذرا توجہ فرمائیں، کیونکہ بسا اوقات اگر ایک چیز کو ہم مرکز دعا بنا کر بار بار طلب کریں گے اور وہ چیز ہمارے حق میں نہیں ہے یا اللہ کا فیصلہ نہیں ہے تو گویا کہ ہم اللہ کی تقسیم کو بدلنے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص آپ سے کہتا ہے یار دعا کرو فلاں جگہ میرا رشتہ ہو جائے، اور وہ بار بار آپ کو فون کرتا ہے کہ جی دعا کر دیں میرے فلاں لڑکی سے میرا رشتہ ہو جائے، یہ لڑکی دعا کرتی ہے، گھر والے کرتے ہیں کہ فلاں لڑکے سے ہو جائے۔ اس میں دیکھیں کوشش ایک الگ چیز ہے لیکن اس کے پیچھے نہ لگیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکے کا اس لڑکی سے، لڑکی کا لڑکے سے رشتہ منظور نہ فرمایا ہو، لڑکی کا کہیں اور ہوگا، لڑکے کا کہیں اور ہوگا، اب آپ اس کے لیے بار بار دعا کروا رہے ہیں اور اس کے پیچھے لگ گئے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو بدل دے، تو فیصلہ خدا بندی تو نہیں بدلے گا، تو لہٰذا بعض صورتوں میں انسان گناہگار ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب اس قسم کی دعا ہو تو مخصوص آپ فرد کا تعین نہ کریں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ اگر اس شخص سے میری شادی تو نے مقرر کر دی ہے تو آسانی مہیا فرما، یا آپ یوں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر وہاں پہ میرا رشتہ بہتر ہے اور تجھے بھی منظور ہے تو رشتہ کروا دے، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ بس میں نے تو یہی نکاح کرنا ہے، یہی شادی کرنی ہے، میں نے تو یہی کاروبار کرنا ہے، میں نے تو اسی شخص کے ساتھ رہنا ہے، یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ اس طرح مقرر کر کے دعا کرنا اور پھر اس پہ اصرار بھی کرنا بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور رضا کے خلاف ہو جاتا ہے، جس میں گرفت کے پہلو نکل سکتے ہیں۔ ایک اور اس میں حدیث پاک سماعت فرما لیں کہ حضرت ابی خزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ترمذی کے حدیث پاک حدیث نمبر 2074 ہے، وہ کہتے ہیں کہ انا رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، فقالا، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت رقن نسترقیہا، کہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں یا کس طرح دیکھتے ہیں اس منتر کو کہ جس کے ذریعے ہم منتر کرتے ہیں، یعنی پھونکتے ہیں، دم کرتے ہیں، وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ، اور اس دوا کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم علاج کرتے ہیں، وَتُقَاتًا نَتَّقِيهَا، اور آپ ان احتیاطوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جن کو ہم اختیار کرتے ہیں کہ هل ترد من قدر اللہ شیئا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں سے کسی چیز کو لوٹا سکتے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا فقال ہی من قدر اللہ، کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو خود اللہ کی تقدیر سے ہی ہیں، اگر تم کرتے ہو تو اللہ کی تقدیر سے کہ اللہ نے اس وقت تمہارے لیے لکھ دیا تھا کہ تم علاج کرو گے، اب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اس کا فیصلہ ہے۔ اور ایک آخری آیت سماعت فرمائے پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کو ختم کریں گے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر معلق کے بارے میں ارشاد فرمایا، سورہ رعد آیت نمبر 39 ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء، مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، ویثبت، اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ یہ تقدیر معلق کے بارے میں مفسرین نے فیصلہ فرمایا، لہذا تقدیر کے مسئلے پر اس سے زیادہ غور و تفکر مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسئلہ تقدیر سمجھنے، اسے ذہن میں محفوظ رکھنے اور وساوس کے شکار لوگوں کو احسن طریقے سے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب انشاءاللہ ہم رسالت و نبوت کا سلسلہ شروع کریں گے، اس سے متعلق عقائد بیان کریں گے، یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ پروگرام ہوگا، ضرور سماعت فرمائیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں